بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی کبشۃ الانماری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو کبشہ انماری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ثلاث اقسم علیہن، تین باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، احدثکم حدیثا، اور میں تمہارے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، فاحفظوہ، تم اسے یاد کر لو۔ فاما الذی اقسم علیہن، وہ باتیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، فإنہ ما نقص مال عبد من صدقہ، بے شک نہیں کم کرتا بندے کا مال، یا نہیں کم ہوتا بندے کا مال صدقہ سے۔ ولا ظلم عبد مظلمۃ، اور کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، صبر علیہا، جس پر وہ صبر کر لے، الا زادہ اللہ بہا عزا، مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ولا فتح عبد، اور نہیں کھولتا کوئی بندہ باب مسئلۃ، سوال کرنے کا دروازہ، الا فتح اللہ علیہ، مگر اللہ اس پر کھول دیتے ہیں باب فقر، محتاجی کا دروازہ۔ واما الذی احدثکم، اور بہرحال وہ بات جو میں تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، فاحفظوہ، اسے یاد کر لو۔ فقال، فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یقیناً دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ عبد رزقہ اللہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، وعلم، اور علم دیا، وہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس مال کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، ویصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، ویعمل للہ فیہ بحق، اور اس مال میں اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کے حق کے ساتھ۔ فہذا بافضل المنازل، یہ سب سے افضل مرتبے کا اور منزل کا درجے کا آدمی ہے۔ وعبد رزقہ اللہ علما، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا، ولم یرزقہ مالا، اور اس کو مال نہیں دیا، فہو صادق النیہ، وہ سچی نیت والا ہے۔ یقول، کہتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، تو میں فلاں آدمی جیسا عمل کرتا، فاجرہما سواء، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ وعبد رزقہ اللہ مالا، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، ولم یرزقہ علما، اور اسے علم نہیں دیا، فہو یتخبط فی مالہ بغیر علم، تو وہ گڑبڑ کرتا ہے اپنے مال میں بغیر علم کے۔ لا یتقی فیہ ربہ، نہیں ڈرتا اس مال کے بارے میں اپنے رب سے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور اس میں صلہ رحمی نہیں کرتا۔ ولا یعمل فیہ بحق، اور اس مال میں کوئی حق کے ساتھ عمل نہیں کرتا۔ فہذا باخبث المنازل، یہ سب سے برے درجے کا آدمی ہے۔ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، وہ یقول، وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت فیہ بعمل فلان، تو میں اس میں کام کرتا فلاں جیسا۔ فہو نیتہ، یہ اس کی نیت ہے، وزرہما سواء، ان دونوں کا گناہ برابر کا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور بہت اہم سبق آموز حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پہلے میں تمہارے سامنے تین باتیں بیان کرتا ہوں، اور وہ تین باتیں بیان کر رہا ہوں میں قسم اٹھا کے، وہ تینوں باتیں بالکل سچی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ مراد وہ صدقہ ہے جو دین کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ صدقے کے بارے میں مسائل ہیں، صدقہ کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بغیر دیکھے جتنا دل چاہے صدقہ کر دیں اور بغیر ترتیب کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو صدقہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ مال بڑھاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے قسم اٹھا کے یہ فرمائی، جس بندے پہ کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے تو اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، عزت بڑھ جائے گی۔ تو یہ بات اب آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ انتقام لینا ضروری اس لیے سمجھتے ہیں، اگر ہم انتقام نہ لیں ہماری بےزتی ہو جائے گی، عزت میں کمی آ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ جی دیکھو یہ بہت کمزور تھا اس لیے فلاں سے انتقام نہ لے سکا، بدلہ نہ لے سکا۔ تو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کو معاف کر دے اس سے عزت بڑھتی ہے، عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قسمیہ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جو بندہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی مانگتا ہی رہتا ہے، اور وہ مانگتا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی حرص کی وجہ سے مانگتا ہے، مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے یعنی، اور ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ محتاج کر دیتے ہیں۔ تو بندہ کوشش کرے کہ بغیر مجبوری کے بھیک نہ مانگے، رزق حلال کمائے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس پہ صبر کرے، قناعت کرے، شکر ادا کرے،
ویسے ہی مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے نہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑے کے پیسے نہیں، میری امداد کرو، مجھے زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے بلا وجہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ذرا محتاج کر دیتے ہیں۔ 3 باتیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو مال و دولت ہے اس کے لحاظ سے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، یعنی مال دیا اپنی وافر مقدار میں، ضرورت سے زیادہ دیا ان کو، اور علم بھی دیا، علم شریعت۔ پھر وہ اس قسم کے لوگ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں دین کی تعلیمات کے مطابق، یعنی صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، ضرورت کی جگہ استعمال کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، گناہ میں استعمال نہیں کرتے، رسومات میں، نام و نمود میں، دکھاوے میں، فخریہ طور پہ استعمال نہیں کرتے، اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو علم کے مطابق۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سب، اور صلہ رحمی کرتا ہے بندہ، یہ ایسا آدمی، ایسی قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ سب سے افضل درجے کے لوگ ہیں۔ تو اس سے غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نیک آدمی تو مالدار ہو ہی نہیں سکتا، جو مالدار ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ تو اگر نیک آدمی ہو، اس کے پاس شریعت کا علم بھی ہے، مال بھی ہے، مال صحیح استعمال بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، وہ آدمی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا، شریعت کا علم، لیکن زیادہ مال نہیں دیا۔ لیکن پہلی قسم کے لوگوں سوچ کے یہ لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں کی طرح مال دیتا، ہم بھی نیک کاموں میں خرچ کرتے، مساجد میں، مدارس میں، یتیموں کو دیتے، بیواؤں کو دیتے، دین پھیلانے میں خرچ کرتے۔ تو ان کی نیت یہ ہے، لیکن مال زیادہ نہیں ہے، یہ خرچ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ نیت اچھی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلی قسم کے لوگوں والا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں اچھی نیت والے نیک لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ پریشان نہ ہوں، نیت اگر ٹھیک ہے تو ثواب مل رہا ہے ان کو۔ تیسری قسم کے بارے میں فرمایا کہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال تو بہت زیادہ دے دیا، یعنی مال انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اس لیے بندہ اس مال میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو رسومات میں، گناہوں میں، دکھاوے میں اور غلط چیزوں میں، ظلم زیادتی میں استعمال کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ اخبث المنازل، سب سے خبیث درجے کے لوگ ہیں، سب سے برے درجے کے لوگ ہیں یہ۔ اور چوتھی قسم کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ شریعت کا علم دیا نہ مال دیا، لیکن اس کی نیت تیسری قسم کے لوگوں کو دیکھ کے ویسی ہے، کہتا کاش میرے پاس بھی زیادہ مال ہوتا، جیسے فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے مال کی وجہ سے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، رسومات میں استعمال کر رہا ہے، میں ویسے ہی کرتا کام یہ، چونکہ اس کی پختہ نیت خراب ہے تو اس کو گناہ بھی تیسری قسم کے لوگوں والا ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کا ہی بڑا گہرا تعلق ہے بخشش میں، ثواب ملنے میں، اللہ کے ہاں مقام مرتبے میں۔ تو بندہ اب کوشش کرے کہ مال تو کچھ نہ کچھ اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا علم حاصل کرے کہ مال میں نے کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جو اس طرح خرچ کرے گا وہ افضل درجے کا آدمی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ معصیت یعنی گناہوں کی زندگی کے ساتھ اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے، یعنی ایک آدمی فرائض ادا نہیں کرتا، واجبات ادا نہیں کرتا، یا ادا کر رہا ہے، غلط سلط ادا کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں، ظلم میں، زیادتی میں، حق تلفی میں مصروف ہے، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، وہ خوش نہ ہو کہ یہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو اللہ مجھے دولت دی ہوئی ہے، یہ نہ سوچے۔ عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، حضور سے روایت کرتے ہیں، قال فرمائے اذا رأیت اللہ عز وجل، جب تو دیکھے کہ اللہ عز وجل یؤتی العبد، کہ اللہ بندے کو دے رہا ہے، علی معاصیہ، اس کے گناہوں کے باوجود، ما یحب، وہ چیزیں دے رہا ہے جو پسند کرتا ہے، فإنما هو استدراج، یقیناً وہ ڈھیل ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ بھول گئے ان باتوں کو جن سے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری دی ہوئی چیزوں پہ خوش ہو گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ تو دنیا میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بندہ زندگی گزار ہوتا ہے تقویٰ طہارت سے،
متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، حلال طریقے سے محتاط طریقے سے کماتا ہے، محتاج جگہ خرچ کرتا ہے، اس کے حالات بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، مالی فراوانی میں تنگی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوب ڈٹ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ظلم بھی، زیادتی بھی، اور فرائض ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں، نیک لوگ، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو جائے، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، گناہوں سے ہی بچتے ہیں، اور دین بھی سیکھ رہے ہیں، دین پھیلا بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں دولت نہیں مل رہی۔ فلاں قسم کا جو آدمی ہے وہ انتہا درجے کا گناہ گار ہے اور دین سے بہت دور ہے، اس کو دولت بہت زیادہ ملی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ یہ سوچیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ کا ڈھیل کا معاملہ ہے، استدراج کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے ان کو۔ قرآن کریم میں بھی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسی جگہ سے پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسے ہی ہوا، فرعون کو آپ دیکھیں، اس کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، سونا چاندی تھا، اس کے پاس بڑی فوج تھی، دولت تھی، لیکن اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی اس کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس اتنی نعمتیں نہیں تھی، وہ غلامی سے نہیں گزار رہے تھے۔ جب ڈھیل ختم ہوئی تو فرعون دریا میں ہوتے کھا رہا تھا، اس کی فوج بھی، اس کی قوم بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دریا سے عبور کر گئے تھے۔ اسی طرح قارون کے حالات دیکھیں کہ قارون کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، جب پکڑا ہے تو زمین میں دھنسا دیا، فخسفنا بھی وبدارِ الارض، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اسی طرح کفار مکہ کو دیکھیں کہ شروع میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی میں مبتلا تھے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، پتے چباتے تھے، مشکلات تھی بہت زیادہ۔ کفار کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، غزوہ بدر میں ڈھیل ختم ہو گئی اور 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ تو اس لیے دیندار لوگ جو ہیں وہ بے دین مالدار گناہ گاروں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں، اور اس شک میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر بندہ تو قرآن و سنت تعلیمات عمل کر رہا ہے تو پریشانی کچھ ہے، مالی پریشانی ہے، فراوانی نہیں ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ جن کو چیزیں مل رہی ہیں گناہ باوجود، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اگلی حدیث، کافروں فاجروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو۔ عن ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغبطن، ہرگز رشک نہ کرنا، فاجرن، کسی گناہ گار پر، بنعمت، نعمت کی وجہ سے، فإنک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے، ما ہوا، لیکن وہ کن حالات سے ملنے والا ہے، بعد موتی، اپنی موت کے بعد، ان لہ عند اللہ قاتلا، بے شک اس کے لیے اللہ کے پاس ایک قاتل ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں آئے گی، یعنی النار، وہ آگ ہے۔ حضور نصیحت کی ہے، اگر تم متقی پرہیزگار ہو اور کسی فاسق فاجر گناہ گار کافر کو دیکھو اللہ کے نافرمان ہو کہ اس کے پاس بہت نعمتیں ہیں، تو رشک نہ کرو کہ مجھ سے یہ اچھا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، ایسا نہ سوچو، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ بہت ہی پریشان کن حالات کا سامنا کرنے والا ہے، اور مرنے کے بعد اسے قاتل کا سامنا کرنا ہے، قاتل کا معنی مارنے والا، اور وہ کون ہے، آگ ہے، اسے آگ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی احادیث متقی پرہیزگار غریب لوگوں کو بار بار پڑھنی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں شیطان برا خیال نہ ڈال سکے کہ جی آدمی گناہوں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کر لے، کوئی نہیں، اللہ معاف کر دیں گے، یا ساری دنیا یوں کر رہی ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔